وسیم رضوینہ ہنجار ملعون. تمہیں سوچنا چاہیے اگر نبی عیاش ہوتے تو جوانی کی عمر میں کماری لڑکیوں سے شادی کرتے. جیسے شری کرشن جی نے ان کے بہت سارے داسی تھے, ان کے بہت سارے گوپیاں تھے, اور بہت سارے جیسے راجہ بھوپندر سنگھ کے مہاراشٹر, آسٹریلیا اور پوری دنیا کے کاسمیٹک کا سامان لا کر اپنے گھر میں رکھتے تھے, اور اپنے پسند سے اپنی مرضی سے عورتوں کی شکلوں کے اندر پلاسٹک سرجری کروایا کرتے تھے. ان کے اوپر الزام نہیں لگاتے ہو. محمد رسول اللہ کی عمر 25 سال سے لے کر 54 سال تک آپ نے بری عورت کے ساتھ پوری زندگی بتا دی. اگر عورت کے ساتھ آپ کو زندگی بتانے کا اگر شوق ہوتا تو سب سے پہلے جب خواجہ ابو طالب کے پاس عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ پہنچے تھے اور کہا تھا کہ اے خواجہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو روک لو, نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے. کہاں اس کو ٹھنڈ لگی بھی ہاں رک گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي, أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only the ruling judge, the day of recompense, which means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me myself. My breast is my task for me, and remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Ahme vasoyamidam vadami jushtam davabirut mano shaviyam kamaitat mapurnam purnamitam brahmanam tamurshidam samidha. Yakyam parchushamyamam satadatuto nigosti kavaritam purviyam gatam kastati vibharati. حضرات سامعین کرام اور پردے میں تشریف فرما ہمارے عزتدار ماں اور بہنوں، مجمع میرے سامنے بہت مختصر ہے، مگر پھر بھی ہم نے ہمت جٹائی ہے کچھ بات آپ لوگوں کے سامنے ہمیں پیش کرنا۔ بہت دور سے سفر کر کے آپ کے بیچ پہنچا ہوں۔ علاقے میں ہی 13 تاریخ کو ایک پروگرام تھا، اس پروگرام کے بعد مستقل باہر کا سفر حیدرآباد، مہاراشٹر اور اتر پردیش ہوتے ہوئے آج پہنچا۔ لکھنؤ سے پٹنہ، پٹنہ ہوتے ہوئے بائی روڈ پھر یہاں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری حاضری آپ کے اس بستی میں، آپ کے اس جلسہ گاہ میں ہوئی۔
اب سے پہلے میرے جو پروگرام تھے ان کا ٹاپک الگ الگ تھا۔ ایک بہت بڑے مجاہد، ایک بہت بڑے شیر 1799 میں جن کی شہادت ہوئی، اوپر کر دیتے ہیں اس شیر ہندوستان کے پیدائش کا دن 20 نومبر کو ہے۔ یوم پیدائش پہ ان کو پروگرام منانا تھا مراٹھواڑہ منٹھا ڈسٹرکٹ جالنا مہاراشٹرا میں۔ تاریخ نہ ملنے کی وجہ سے وہ پروگرام انہوں نے بہت پہلے طے کیا۔ اس عنوان پر ایک بہت خوبصورت پروگرام منعقد کیا گیا، مگر وہاں پہنچنے کے بعد وہ پروگرام کینسل ہوا۔ اس کے بعد پھر اتر جھارکھنڈ رانچی کی سرزمین پر، وہاں پر سیرت النبی کے عنوان پر پروگرام تھا، اور پھر گزشتہ رات بھی سیرت النبی، یہ اسلام اور ہماری ذمہ داری، اسلام اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت بڑا مجمع وہاں پر تھا۔ 2 گھنٹے 5 منٹ تک بات چیت ہوئی، وہاں پہ میرا خطاب ہوا، اور لیکن یہ ہے کہ پروگرام 10 بجے شروع ہوا تھا، 12:05 پہ وہ پروگرام اختتام کو پہنچا۔ آج تو 1 بجے میں پہنچا ہوں آپ کے یہاں اس پروگرام میں۔ اب بہت سے لوگ انتظار کر کر بھی، یا بہت سے لوگ نیند کے تقاضے کو دیکھ کر وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ آج آپ کو ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے موبائل کے ذریعے سے ہر فرد تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ ایک ملعون ہے، ایک یہودی کا ایجنٹ ہے، جس نے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں دنگا بھڑکانے کے لیے اتر پردیش میں باطل طاقتوں کو پھر سے کرسی پر بٹھانے کے لیے اس سازش کے تحت انہوں نے ایک ویڈیو لانچ کیا، اور اس ویڈیو میں ایک کتاب کے اجرا کی بات کی گئی۔ وہ کتاب لکھی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ لکھنے والا نام آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، بہت پہلے سنی وقف بورڈ کے چیئرمین، ان کا نام وسیم رضوی ہے۔ وہ شیعہ برادری سے، شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے۔ انہوں نے محمد کے بارے میں، محمد رسول اللہ پر، ان کی جیونی پر، ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھی، اور اس سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کے 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن داخل کیا تھا۔ اپریل میں اس پیٹیشن کے اوپر سنوائی ہوئی تو اس کو خارج ہی نہیں کیا سپریم کورٹ نے، بلکہ 50,000 روپے کا جرمانہ بھی اس پر عائد کیا۔ لیکن ابھی جو بات انہوں نے کہی ہے، یہ بات ہم میں سے ہر ایک مسلمان اگر سنتا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی۔ بہت بھدی اور بہت گندے الفاظ استعمال کیے گئے محمد رسول اللہ کے شان میں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وسیم رضوی وہ مسلمان نہیں ہے۔ واضح دلائل کے ساتھ اس کا کفر اور اس کا عقیدہ روز روشن کے تنہ آیا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 2 ارب ہے تقریباً، ان میں سے 40 کروڑ آبادی شیعہ مکتب فکر، شیعہ مسلمان جن کو کہا جاتا ہے شیعہ لوگوں کی، وہ مسلمان نہیں ہوتے۔
اس لیے کہ شیعہ کا عقیدہ قرآن سے، احادیث رسول سے، مسلک اہل سنت والجماعت، سلف صالحین صحابہ کرام سے میچ نہیں کرتا۔ تو شیعہ برادری سے یہ تعلق رکھتا ہے وسیم رضوی، اور شیعہ کی تعداد عراق، فرانس، آذربائیجان، مصر، پاکستان اور ہمارے بھارت میں بھی کچھ جگہوں کے اوپر یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی نظر میں ہوتے مسلمان ہیں، لیکن قرآن اور شریعت کے معیار کے مطابق یہ مسلمان بالکل نہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ خود موجودہ قرآن پر نہیں ہوتا۔ اگر وسیم رضوی کا عقیدہ قرآن پر ہوتا تو وہ 26 آیتوں کو نکالنے کی بات نہیں کرتا۔ اور شیعہ وہ ہوتے جو قرآن پر جن کا عقیدہ نہیں ہوتا، اور جو چاروں خلیفہ میں سے کسی خلیفے کے اوپر ایمان اور اعتماد اور اعتقاد نہیں رکھتا۔ اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افراد کے ساتھ ان کی ذات میں غلو کرتا، مولائے کل ان کو کہا جاتا، شیعوں کا عقیدہ ہوتا۔ اور شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی، وہی آنے والی تھی حضرت علی کے پاس، وہ بھٹک کر وہ غلطی سے محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ کے پاس وہ وحی لے کر پہنچ گئے۔ ان کا یہ عقیدہ، اور موجودہ قرآن کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 پارے قرآن کے اور ہیں جو ہمارے امام آئیں گے کسی غار میں لے کر چھپ گئے۔ شیعوں کا عقیدہ بتا رہا۔ تو بتائیے، جس کا عقیدہ قرآن کے بارے میں، محمد کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں ایسا ہو تو یقیناً وہ کچھ بھی بول سکتا ہے آپ کے قرآن کے تعلق سے، آپ کی شریعت کے تعلق سے، وہ کچھ بھی بول سکتا۔ لیکن ہم اور آپ دو ٹوک لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ he is the person is not Muslim، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ شیعہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ شیعہ مسلم بولتے ہیں لوگ، لیکن شیعہ مسلمان نہیں ہوتے۔ شیعۃ کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ شیعان علی، علی کے دوست، علی کو ماننے والے۔ میں اس لیے تمہید آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ وسیم رضوی کون ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نام سن کر ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وسیم تو مسلمان کا نام ہوتا ہے، لیکن آگے لگا ہوا رضوی، رضا سے رضوی لگا ہوا۔ ایک تو مکتب بریلوی، مکتب فکر کے لوگ رضا لگاتے ہیں، قادری لگاتے ہیں احمد رضا کے اس تعلق سے، لیکن یہ لوگ شیعہ لوگ بھی رضوی لگاتے۔ تو یہ چیئرمین بنا شیعہ وقف بورڈ کے، سن 2019 میں اس کے اوپر کیس بلونچ ہوا، سی بی آئی کی طرف سے کیس کی سفارش کی گئی بدعنوانی کا کہ انہوں نے گھوٹالہ کیا، کرپشن کیا۔ جب وہ نرغے میں آ گیا تو ابھی اتر پردیش میں چناؤ چل رہے۔ اتر پردیش میں چناؤ جیتنے کے لیے کون سا حق کنڈا چاہیے؟ رام مندر والا معاملہ ختم ہو گیا، اب کسان کا جو جھمیلا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ کسانوں کو بھی منانے کے لیے بل کو واپس لینے کی بات کہی گئی آج ہی۔ تو اب وہاں پر انہوں نے سوچا کہ ایک مسلمان کو کھڑا کیا جائے، اور جو مسلمان ہوگا سچا وہ تو ان باتوں کو بولے گا نہیں، نبی کے بارے میں غلطی کبھی نہیں کر سکتا، قرآن کے بارے میں کبھی اپنی زبان نہیں کھول سکتا جو مسلمان ہوگا۔ تو اسی لیے ڈپلیکیٹ مسلمان کو کھڑا کیا، مسلمان نما، ایک مسلمان ایک کافر کو کھڑا کیا۔ مسلمان نما ہے، دکھتا ہے، نام مسلم ہے، وسیم نام ہے، وسیم رضوی نام ہے، مسلمان ہوگا، تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ ہاں وہ بھی تو ایک شیعہ وقف بورڈ کے بہت بڑے چیئرمین تھے، ان کے طرف سے یہ بات کہی گئی تو ظاہر سے کچھ نہ کچھ سچائی اور صداقت ہوگی۔
تو تاکہ وہاں اس طرح کی بات ایک اچھا آدمی لیول کا آدمی اگر اعتراض کرے گا قرآن پر نبی کی ذات پر تو وہاں مسلمانوں میں غصہ پیدا ہو جائے گا، بھڑک جائیں گے مسلمان، اور پھر مسلمان دنگا کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، مار پیٹ کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے۔ اس کے ریئیکشن میں، اس کے جواب میں ہندو بھی میدان میں آئیں گے، ان کو لایا جائے گا، دنگا ہوگا ہندو اور مسلمانوں کا، مسلمان بھی کاٹے جائیں گے، ہندو بھی مارے جائیں گے۔ تو جب ہندو مسلمانوں کا دنگا ہوگا تو پھر سے یہ بات پرچار میں کہی جائے گی کہ دیکھو اتر پردیش کے ہندوؤں، اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو موجودہ سرکار تم کو بچا سکتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے ون سائیڈڈ کرنے کے لیے لوگوں کو وسیم رضوی کو کھڑا کیا، لیکن اس وسیم رضوی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ اناپ شناپ بک رہا ہے وہ ایک انسان ہے۔ وسیم رضوی کو کس نے پیدا کیا؟ پانی کے قطرے سے، منی کے قطرے سے وسیم رضوی تم کو خوبصورت شکل کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت بنایا تم کو پانی کے قطرے سے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم خوبصورت انسان یوں ہی نہیں بنے زمین پر، تمہارے ان خداؤں نے تم کو نہیں بنایا بلکہ تمہارے ان خداؤں کو بھی اس اللہ نے بنایا۔ تم نبی کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتے ہو، 3 ورڈ استعمال کیے گئے، 3 ورڈ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ پہلا ورڈ کیا استعمال کیا؟ الیاذ باللہ، وہ ڈھونگی تھے پروفیٹ محمد کے بارے میں، ڈھونگی۔ دوسرا ورڈ استعمال کیا مانسک بیمار تھے، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، مانسک اعتبار سے بیمار تھے۔ تو تیسرا سوال انہوں نے کیا، تیسرا الزام لگایا کہ وہ عورت کے شوقین تھے۔ میں انہی تینوں کے اوپر بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہمارا جب بولنے کا من کرتا ہے، جب ہم بولنے پہ اگر مزاج بن جائے تو پھر ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے میں ہزاروں کا مجمع ہے کہ پھر ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہمیں چاہیے۔ تو ہم ان تینوں کے اوپر بات کریں گے، قرآن و حدیث اور ویدات کی روشنی میں، بائبل کی روشنی میں، اس کے بعد پھر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو یہ 3 الزام لگائے کہ وہ ڈھونگی تھے، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ مانسک اعتبار سے بیمار تھے، اور وہ عورتوں کے شوقین تھے۔ یہ الزام لگا، اور کہاں پر لگا؟ کسی بڑے جلسے یا کانفرنس کے منچ پہ نہیں، کسی قرآن و سنت کا منچ نہیں تھا، بلکہ وہ منچ تھا گیروے رنگ کے کپڑے پہن کر، وہ ایک بے زبان بے لگام گھوڑے ہیں، وہ ڈاسنا مٹھ میں بیٹھے ہوئے ان کے مٹھ میں جاتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ بولتے ہیں کہ یہ کتاب محمد کے بارے میں ہے، محمد رسول اللہ کی بہت ساری وہ باتیں لکھی گئی ہے جو دنیا کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں۔ کوئی سوال کرتا ہے تو بولتے ہیں آپ جانتے ہیں محمد فلاں تھے، محمد شافی ہے، تب جا کر وہ نبی اور رسول اپنے قوم کے بیچ میں وہ باتیں رکھتا ہے۔ یقین نہ ہو قرآن پر تم تو یقین کرتے بھی نہیں ہو، تو اٹھاؤ اپنے اس خدا کی بات گرنتھ کو جس مٹھ میں تم جاتے ہو، وہ گرو جی کے مٹھ میں، نام ان کا پوری دنیا جانتی ہے، مانسک اعتبار سے تو وہ بیمار ہیں، ان کے مٹھ میں جا کر اور ان کے شرن لے کر تم بولتے ہو۔ ان کی گرنتھ میں بھی لکھا ہوا اہمِ وَسَّوْيَمِدَمْ بَدَامِ جُشْتَمْ دَوَابِرُدْمَانُ شَبِيَمْ کَامَيْتَتْ وَگُرْنَمِتَمْ بِرْمَانَمْ تَمُرْشِدَمْ سَمِدھا۔ منوشیہ دیو پر اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ایشور کے طرف سے سندیش بھیجا جاتا ہے، اور جس بات پر ایشور کا سندیش جاتا ہے وہ بڑا کرپالو اور دیاوان ہوتا ہے۔ لوگوں کے طرف جو میسج دیے جاتے ہیں وہ ایشور کے طرف سے پہلے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ پوچھو کیا فرق ہے؟ قرآن کی اس آیت میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اور اہمِ وَسَوْيَمِدَمْ بَدَامِ جُشْتَمْ دَوَابِرُدْمَانُ شَبِيَمْ کَامَيْتَتْ وَگُرْنَمِتَمْ بِرْمَانَمْ تَمُرْشِدَمْ سُمِدْھا۔ کوئی فرق ہے؟ There is no
What is the difference between both things and between mantar and between the Quran Kareem ayah? کوئی فرق ہی نہیں. اپنے طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہتے. تم نبی کے اوپر الزام کیسے لگاتے ہو جی؟ دوسری بات کیا کہی؟ ایک بات کیا کہا انہوں نے کہ ڈھونگی تھے. ڈھونگ کا مطلب جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, ڈھونگ کرنا. حقیقت کچھ اور, لوگوں کے سامنے کچھ اور رکھتے ہیں. ایک مرتبہ کفار مکہ بیچ میں, مشرکین مکہ بیچ میں مشورہ کر رہے تھے کہ نبی کو کیا بات کہی جائے, اور نبی کے بارے میں کہو کہ یہ کاہن ہے. تو پھر انہی میں سے ایک بولتا تھا کہ نبی کے اندر تو, محمد کے اندر تو کاہنیت کی کوئی چیز علامت نہیں ہے. تو پھر دوسرا کہتا تھا نہیں, کاہن نہیں, جادوگر کہو. تو انہی میں سے کوئی کہتا تھا کہ جادوگر ناپاک ہوتے ہیں اور محمد تو ہمیشہ پاک رہتے ہیں. جادوگر گندے رہتے ہیں اور محمد رسول اللہ تو, محمد ابن عبداللہ تو ہمیشہ پاک صاف شفاف رہتے ہیں, اللہ کی اپنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیسے ان کو جادوگر کہہ سکتے ہو؟ خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کا ایکسپلین کر رہے ہیں. خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کی دفاع کر رہے ہیں. خود ہی. اب بتاؤ, قرآن میں صاف صاف لفظوں میں بیان کیا گیا کہ محمد رسول اللہ نہ جادوگر, نہ دیوانہ, نہ مجنون, نہ پاگل, کچھ بھی نہیں. تو کون تھے وہ رحمت للعالمین تھے. محمد رسول اللہ کون تھے؟ واللیل اذا یغشا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. محمد کون تھے؟ وسیع رضوی معلوم ہے تمہیں. پڑھو سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ان کے اسماء اور ان کی تعریفات, ان کی سارے پرشنس, ان کے سارے صفات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیچرز پوری دنیا کے اندر میں تذکرہ کروایا. اٹھاؤ کسی بھی کتاب کو, نبی پاک علیہ السلام کی امانت, دیانت, صداقت سب تم کو ملے گا وہاں پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. صرف قرآن میں مت ڈھونڈو جو تمہارے خدا ہے, تمہارے ڈپلیکیٹ خدا, تمہارے پاپی مجرم جن کو اپنا تم گرو مانتے ہو, جن کے تلوے چاپتے ان کی کتابوں میں محمد کی صداقت کا, امانت کا تذکرہ موجود. ڈھونگی بولتے ہو. محمد نے اگر ڈھونگی ہوتے, ظالم ہوتے, جابر ہوتے تو آپ علیہ السلام نے دشمن کو بھی آپ نے معاف کر دیا. آپ کے چچا کے جسم کا مسئلہ کرنے والا وحشی کو بھی آپ نے معاف کر دیا. صحابہ اکرام کو بے رحمی کے ساتھ تکلیف دینے والے ان کافروں اور مشرکوں کو آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے. جاؤ. آج ان پر الزام لگاتے. اور دوسرا الزام کیا لگایا؟ دوسرا الزام لگایا کہ محمد رسول اللہ مانسک اعتبار سے بیمار. مانسک اعتبار سے بیمار مطلب وہ آدمی جس کو بولتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہ ہوپلیس ہے, یہ آدمی اس کا تاج چھٹا ہوا ہے, یہ مائنڈ کا کریک آدمی ہے, ہم لوگ بولتے ہیں. ان کو بولتے ہیں کہ بھئی مانسک اعتبار سے بیمار. مانسک اعتبار سے تو بیمار تم ہو. ایک طرف اللہ کہتا ہے محمد کے بارے میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ان کے ماننے والوں کے لیے کہا جاتا أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ایک طرف کہا جاتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. ان کے بارے میں قرآن کا کل لسان ہے کہتا. اور ایک طرف تم کہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو مانسک اعتبار سے بیمار تھے. اگر وہ بیمار ہوتے تو 23 سال کے اندر 1.25 لاکھ سے ادھک کلمہ پڑھنے والے پیدا نہیں کرتے. اگر وہ بیمار ہوتے تو قیصر و کسریٰ کے محل کے اندر زلزلہ لرزہ طاری نہیں ہوتا. اگر وہ مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو کفار و مشرکین یہود و نصارہ آپ سے ڈرتے نہیں اور آپ سے
دشمن آپ سے محبت نہیں کرتے. اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے بہادر کو اپنی دانائی سے ہوش مندی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے. اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. اگر مانسک اعتبار سے محمد بیمار ہوتے تو 23 جنگیں آپ نے لڑی ہیں, کسی بھی انسان کا یہ قطرہ خون تک آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا. اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو طائف کے میدان میں آپ کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئی, اس کے باوجود بھی آپ نے دشمنان اسلام کے لیے, دشمنان کلمہ کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی. اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے محمد رسول اللہ چلے تھے. 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا, صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تلوار تیز تھی. آپ کفار کو, آپ ابو جہل کے چیلوں کو, آپ عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے ماننے والوں کو ان کی گردنیں خم تھی. محمد کے شیروں کی تلوار تیز تھی, آج ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی. محمد کے چیلوں کی تلوار تیز تھی, ایک ایک کا بدلہ لیا جاتا. لیکن محمد نے کہا کہ بات ایک, جاؤ میں معاف کرتا ہوں سب کو, اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم, سب کے سب آزاد ہو جاؤ. آج محمد ابن عبداللہ کسی بیٹی کو, کسی بچے کو یتیم کرنے کے لیے نہیں آیا, کسی ماں کو بیوہ کرنے کے لیے نہیں آیا, اور کسی بہو کے سر سے دوپٹے کو چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے, بلکہ محمد ابن عبداللہ آج رحم و کرم بن کر آیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وسیم رضوی دیکھو اور اپنے خداؤں کو اور اپنے دیوتاؤں کو, اپنے ان کرپٹ لیڈروں کو بتاؤ کہ مجھے کیوں بلواتے ہو محمد کے بارے میں ایسا. محمد رسول اللہ مانتے کے اعتبار سے مضبوط نہیں تھے بلکہ اسٹرانگ تھے, اور محمد کے ڈر سے نہیں, روم سے حضرت صہیب رومی بھی آ کر کلمہ پڑھتے, اور فارس سے حضرت سلمان فارسی بھی آ کر کلمہ پڑھتے, اور بلکہ یمن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کلمہ پڑھتے, اور حبشہ سے حضرت بلال حبشی بھی آپ علیہ السلام کی دیوانے بنتے. جو مانسک اعتبار سے بیمار ہو تو اتنے دور دور سے لوگ آ کر کے ان کے دوست بنیں گے کیا. اور تیسری بات کیا کہی میرے بھائیو, تیسری بات یہ کہی محمد کے بارے میں کہ وہ عورت کے عیاش تھے. یعنی الزام اس لیے لگایا عورت کے عیاش کی وجہ سے کہ آپ نے 11 شادی کی. اچھا محمد نے اگر 11 شادی کی تو کیا کہہ دیا انہوں نے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ عورتوں کے عیاش تھے. صرف کتنی شادی؟ 11 شادی. بیت کا 10 بیویاں آپ کے پاس ہیں, اس میں ایک مصلحت ہے. انہوں نے تو 11 شادی کی, جنہوں نے 1616 بیوی 23 بیویاں تھی ان کو کیا کہو گے؟ ان کے بارے میں تو بولے نہیں, ان کے بارے میں بولنا چاہیے. کون تھے وہ؟ کرشن جی تھے, 1623 بیویاں انہوں نے کی, تو وہ کیا ہوئے؟ اگر محمد عورت کے عیاش ہیں تو کرشن جی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان کے بارے میں بھی کچھ بولو. شری رام چندر جی کے ابا محترم راجہ دشرت نے 3 شادی کی, ان کے بارے میں بھی بولو. وہ چھوڑو, پٹیالہ کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ, ان کی کتنی بیوی تھی؟ ان کی 5 تو شادی کی تھی اور 300 نوکرانی باندیاں تھی. یعنی یہ کہو کہ 305 بیویاں تھی. کن کی؟ راجہ بھوپندر سنگھ. یہی پٹیالہ. ان کے بارے میں کیا کہو گے جی؟ وسیم رضوی صاحب بولیے کیا کہیں گے؟ وہ تو چھوڑو, تعجب ہوگا. چترکیتو ایک راجہ گزرا ہے بہت بڑے, بھگوت قرآن میں ان کا تذکرہ. پتہ ان کی کتنی بیوی تھی؟ ہم نے جب پڑھا تو ہمارے بھی ہوش اڑ گئے. 1 کروڑ بیوی تھی اس کی, 1 کروڑ راجہ کے چترکیتو کی 1 کروڑ بیوی تھی, اور بچہ کسی کا نہیں تھا. ساری عورتیں بانچ. تب رنگا شرما پرماتما آئے, نارائن مہادیوا آئے, ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ارے کہ تو صرف 1 کروڑ بیوی ہے, تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے, ایک بھی بچہ نہیں ہے تمہارا. انہوں نے کہا کہ حضور پرماتما ہم کیا کریں,
महर्षि कुछ कर दीजिए। तब उनकी जो बड़ी बीवी है उसको बुलाया, उसको कुछ पढ़वा कर मंत्र संत्र दिया, तब जाकर के उनका एक पुत्र वजूद में आया। कितनी बीवी थी? 1 करोड़ बीवी। वो क्या हुए थे? इल्जाम तो लगाते हैं। अभी ये मिजोरम में एक बहुत बड़ा मुखिया, नाम मुझे याद नहीं है, मुखिया गुजरा, उसकी कितनी बीवी थी? 94 बीवी थी। 94 उसकी बीवी थी, और उनमें से 54 बेटे, 39 बेटियां, 94 बीवी। पता, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने खुद से बड़ा स्कूल बनाया था, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाहर के बच्चों को नहीं, उनको इतने बच्चे थे। तो वसीम रिजवी को ये सब मालूम नहीं है, इनके बारे में भी कुछ बोलो, क्योंकि हम जानते हैं तुम बोल नहीं हो, तुमको बुलवाया जा रहा है। और याद रखो, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। जो कोई अल्लाह के नबी के बारे में किसी गलत बात की निस्बत करता है, या जो नबी की तरफ से जो बातें नहीं कही गई उसकी निस्बत उधर करता है, वो आदमी अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और वो ठिकाना है ही जहन्नम। किनका? शियान अली का। हजरत अली को सब कुछ मानते हैं, अम्मा आयशा के ऊपर तोहमत लगाते हैं बदकारी का। हालांकि कुरान करीम में साफ लफ्जों में एक्सप्लेन किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह औरत के दीवाने होते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी मैंने पहले भी बताया, नौजवानों तुम्हें भी पता होना चाहिए, आप भी याद रखो, आप अलैहिस्सलाम की पहली शादी 11 है, इसलिए पहली बोल रहा हूँ, पहली शादी 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से होती। हजरत खदीजा की उम्र उस वक्त 40 साल थी, यानी 15 साल आप अलैहिस्सलाम से बड़ी औरत। और आपके निकाह में आने से पहले 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी, मुअम्मर भी थी, और उनसे पहले बच्चे भी हो चुके थे, उनसे पहले औलाद भी थी। लेकिन नबी से निकाह के बाद आप अलैहिस्सलाम ने पूरे 25 साल से लेकर 54 साल तक पूरी जवानी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपने बिता दिया। वसीम रिजवी नाहंजार मलऊन, तुम्हें सोचना चाहिए, अगर नबी अय्याश होते तो जवानी की उम्र में कुंवारी लड़कियों से शादी करते। जैसे श्री कृष्ण जी ने, उनके बहुत सारे दासी थे, उनके बहुत सारे गोपियां थी, और बहुत सारे जैसे राजा भूपेंद्र सिंह के महाराष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया के कॉस्मेटिक का सामान लाकर अपने घर में रखते थे, और अपने पसंद से, अपनी मर्जी से औरतों की शक्लों के अंदर प्लास्टिक सर्जरी करवाया करते थे। उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल से लेकर 54 साल तक आपने पूरी औरत के साथ पूरी जिंदगी बिता दी। अगर औरत के साथ आपको जिंदगी बिताने का अगर शौक होता तो सबसे पहले जब ख्वाजा अबू तालिब के पास उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा पहुंचे थे और कहा था कि ए ख्वाजा अबू तालिब, तुम अपने भतीजे को रोक लो, नए दीन की तबलीग कर रहा है, तुम मना कर लो, हम उनको अगर कोई औरत चाहिए तो अरब के तमाम कबीलों की खूबसूरत औरतों को जमा करता हो, मोहम्मद जिससे चाहे शादी कर ले। लेकिन दुनिया जानती, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि चचा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ नहीं। अगर ये लोग मेरे हाथ में चांद और सूरज को लाकर रख दें, चंद्रमा और सूर्य को मेरे हाथ पर लाकर पटक दें, मैं तब भी अल्लाह के उस काम से बाज नहीं आ सकता जिस काम के लिए मुझे मेरे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया है। लाखों इल्जाम लगाओ वसीम रिजवी, तुम्हें मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे अल्लाह के पास जवाब देना होगा। वो तुम्हारे इमाम साहब भी छुपे हुए हैं अगार में, वो जब आएंगे 10 पारे लेकर, उस वक्त भी तुमको वो सवाल करेंगे कि हम तो दीवाने मोहम्मद के थे, हम तो आशिक, हम तो दीवाने कुरान के थे, हम तो दीवाने हदीस रसूल के थे, हमने कभी इल्जाम नहीं लगाया, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तो उस वक्त वसीम रिजवी कहेगा नहीं जनाब, हम तो मजबूर थे, हम तो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम थे, हम पर केस हो गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि उन पर केस हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी बैठी थी, अब इनको दिन में तारे नजर आते हैं, तो अपने उन खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप बके जा रहे हैं। इनकी बीवी भी छोड़कर इनको चली गई, इनके बेटे भी छोड़कर चले गए। जिनके बीवी बाल बच्चे सब छोड़कर चले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रंडवा। रंडवा हो गया है।
دنیا میں ہی عذاب اس بندے کو. آپ علیہ السلام نے اگر 11 شادیاں کی بھی، آپ نے عورت کو کیا مقام دیا پتا ہے؟ ویدوں کے اندر صاف لفظوں میں ادھے پشستمو پری سنتنم پادکو ہر ماتے کو شرپکو، ادھے پشستمو پری ماتے کو شرپکو، ویدوں میں تذکرہ. اور یہ فضیلت کب دی گئی؟ عورت کو یہ مقام کب ملا؟ جب عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ سٹاپ کلنگ دی وومن، بند کرو عورتوں کو مارنا. عورت ناپاک سمجھتے تھے. آج بھی جوڈائزم میں، یہودی کے اندر میں عورت کو کہتے ہیں کہ عورت ناپاک شیطان کی آتما سے عورت تیار ہوتی. یہ کون سب ہے؟ لیکن محمد آئے تو مقام دیا. اور پتہ ہے آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں کماری کتنی بیوی ہے؟ ہم مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک بیوی کماری جن کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، 9 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا. اور بہت سے لوگ بولتے دیکھو تمہارے محمد ایک چھوٹی بچی سے نکاح کیا. ارے چھوٹی بچی سے نکاح نہیں، وہاں 9 سال کی عمر میں ہی بالغ آب و ہوا کے اعتبار سے وہاں 9 سال کی عمر میں بچیاں اس طرح دکھنے میں لگتی ہیں کہ جیسے یہ بچے بالغ ہو گئی. کہاں؟ عرب کنٹریز کے اندر. جیسے ہمارے بھارت کے اندر میں بچیاں 12 سال کی عمر میں ہوتی ہیں بالغ، اور یہ 12 سال میں ہوتی ہیں. اور شرعی اعتبار آپ ادھر امریکہ میں چلے جائیں، یورپ کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں 13 اور 14 سال کی عمر میں ہوتی. آب و ہوا کا اعتبار ہوتا ہے. بہت سے جگہوں کے اوپر میں بچے 20 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن دکھتے ہیں کہ چھوٹے. بچے 20 سال کے ہو جاتے ہیں، بہت سے کنٹری میں ایسا لگتا ہے جیسے بہت زیادہ عمر ہو گئی. تو حضرت عائشہ 9 سال کی عمر میں کماری سے شادی ہوئی. اس کے بعد ان کے علاوہ جتنی بھی عورتوں سے آپ نے شادی کی، آپ نے ہر طرح سے شادی کی. مرد کس سے شادی کرتا ہے؟ یا تو مالدار فیملی میں کرتا ہے، اونچے گھرانے میں کرتا ہے. تو محمد رسول اللہ کی 6 بیویاں اونچے گھرانے میں قریش میں ہی تھی. اس کے بعد آپ نے پھر اور جو شادی ہے، یا آدمی شادی کرتا ہے کسی غریب فیملی میں، تو آپ نے غریب فیملی میں بھی شادی کی، نیچے طبقے نیچے برادری میں شادی. اور آپ نے بری عورت سے، خدیجہ سے شادی کی، جوان سے شادی کی، کماری سے شادی کی، عائشہ سے شادی کی. آپ علیہ السلام نے تیز مزاج عورت سے بھی شادی کی. حضرت حفصہ تیز مزاج، جھگڑالو جسے ہم بولتے ہیں جھگڑے کرتے بہت زیادہ، تو ان کو جھگڑالو نہیں، ان کو کہیں گے کہ تیز دماغ کی تھی، بہت زیادہ گرم مزاج کی. آپ علیہ السلام نے ہم عمر سے بھی شادی کی اپنی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ اس طرح کی شادی، چونکہ دنیا کو دکھانے والے تھے کہ اے لوگو اگر تمہاری شادی مالدار گھرانے میں ہو، جیسے حضرت سیدہ خدیجہ سے مالدار تھی، وہ بہت بڑی عورت تاجر تھی، وہ مالدار عورت سے ہو تو تم کو ایسے زندگی گزارنا ہے. اگر نیچی برادری میں ہو تو ایسے زندگی گزارنا ہے. اگر تمہاری شاد تمہارا نکاح اگر کسی غریب گھر میں ہو تو ان کو بھی تم کو کیسے رکھنا ہے. اگر کنواری سے ہو تو ان کو کیسے رکھنا ہے. اور اگر تمہاری ہم عمر سے ہو تو ان کو کیسے رکھنا ہے. یہ دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے، سکھانا چاہتے تھے وسیم رضوی صاحب. اس لیے 11 شادیاں کی، عیاشی کے لیے نہیں کی تھی. دنیا کو تم جیسے غدار، تم جیسے فراڈ انسان کے وقت میں جو عورت کو انصاف نہیں دیا جاتا ہے، اس وقت میں یہ پیغام دینا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 شادیوں کا آرڈر محمد رسول اللہ کو دیا، اور محمد رسول اللہ نے 11 شادیاں. کوئی غلط کیا؟ کوئی غلط نہیں. لیکن آج جناب بس لگا دیا، وسیم رضوی کو کھڑا کر دیا، اور ہم لوگ میرے خیال سے ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال لیتے. ہم ان کے اوپر نہ تو کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں، نہ کوئی احتجاج کرتے ہیں، نہ تو کہیں پر کوئی ہم لوگ کسی طرح کا کچھ آویدن دیتے ہیں کہ نہیں جناب وسیم رضوی کے اوپر کیس درج ہونا چاہیے، کیس بک ہونا چاہیے. ویسے فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جناب پیچھے تو بڑی طاقت کھڑی ہے اس کے. وسیم رضوی صاحب کو کھڑا کیا کہ دنگے ہوں گے، فسادات ہوں گے، اور اس کے بعد ہندو مسلمان ہوگا،
اور موجودہ وقت میں ہندو بھائیوں کو کہیں گے کہ دیکھو ہندوؤں، تم کو صرف بھارتیہ جنتا پارٹی بچا سکتی ہے، تم کو صرف مودی اور یوگی جی بچا سکتے ہیں، وہی آئے ایشوریہ اوتار لے کر اس زمین پر، اس دھرتی پر، اور وہی تم کو بچا سکتے ہیں۔ دیکھو یہ ہندو مسلمان تم کو کاٹنے پر آ گیا، ابھی دنگا شروع ہو گیا، جتنے بھی دنگا ہوئے، گجرات کا دنگا ہوا پولیٹیکل سیاسی نیت، اور مظفر نگر میں فسادات ہوئے سیاسی اغراض و مقاصد سے، جہاں جہاں پر بھی دنگے فسادات ہوتے ہیں سیاسی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، تاکہ دنگا اور فساد ہو اور ہندو مسلمان ہو جائے، اور ہندو بھائی کو یہ کہنے میں آسانی ہو کہ دیکھو ہندو، اگر تم کو بچانا ہے اس ملک کو ملاؤں کے ہاتھ میں جانے سے، تو تم اس ملک میں تم کو بچا سکتی ہے کوئی تو فلاں پارٹی بچا سکتی ہے، یہ پارٹی تم کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے ان کا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا بھارت کے ہمارے ہندو بھائیوں سے اور مسلمانوں سے بھی، اور خصوصاً وسیم رضوی سے، کہ وسیم رضوی تم اپنے ناپاک سازش میں تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اور ہو گے بھی نہیں، اس لیے کہ اب مسلمان بھی ہندو بھی بے وقوف نہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، وہ سمجھ گئے کہ اتر پردیش میں چناؤ ہے، اور مٹھ میں بلا کر ان کو کہا گیا، ایک کتاب باضابطہ لکھی گئی، میرے پاس وہ کتاب جلدی پہنچنے والی ہے، میں دیکھوں گا پڑھوں گا، پوری دنیا کے گرنتھوں سے میں ان کے ٹوٹل سوالات کے جوابات دوں گا انشاءاللہ، میرے پاس کتاب تو پہنچنے دیجیے، میں بتاؤں گا کہ کون سے گرنتھ کا حوالہ چاہیے، کہ محمد مانسک اعتبار سے بیمار تھے، یا محمد ڈھونگی تھے، یا محمد عاشق تھے، ہیومن تھے، ساری کتابوں کا حوالہ رکھوں گا، میرے پاس دنیا کی ساری گرنتھ ہیں، میں بتاؤں گا اس کمینے کو، اس ملعون کو، اس فسادی کو، اس دجال کے چیلے دجل کرنے والے کو، کیا جواب دو گے مرنے کے بعد تم؟ جس انسان کی وجہ سے انسانوں کو انسانیت کا راستہ ملا، اس کے بارے میں اس طرح کی گندی باتیں کہتے ہو؟ میرے بھائیو، میں بولتا ہوں کچھ لوگوں کو مرچی لگے، ابھی جو پروگرام تھا ہمارا منٹھا میں، وہ پروگرام عین وقت میں کینسل ہوا، عین وقت میں۔ ٹیپو سلطان کی تصویر، میری تصویر، پوری 2 کلومیٹر دور پہلے سے لگایا ہوا، ابھی 15 تاریخ کا پروگرام پہنچے، ہماری فلائٹ یہیں سے تھی دربھنگا سے، تو دربھنگا گئے، وہاں سے حیدرآباد گئے، وہاں سے پھر وہاں مہاراشٹر پہنچے، پروگرام ہونا تھا کہ اسی دن صبح آ کر وہ جو وہاں کا پی آئی اے ہوتا ہے SHO، اس نے کہا جلسہ کمیٹی سے کہ آپ لوگ یہ پروگرام پوسٹپون کر دیجئے، اوپر سے ڈی جی پی کا، ڈی آئی جی کا، آئی جی کا، پنا کا ہم پر پریشر، ہم یہ پروگرام اس لیے آپ سے گزارش ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کینسل کر دیجئے۔ کہا کہ کیوں؟ کیونکہ وہ جو تصویر لگی تھی تو وہاں قریب میں ایک شہر امراوتی میں دنگے ہوئے تھے، اور یہ دنگے کون کرواتے؟ RSS والوں، تو بندی کا اعلان کیا ہوا تھا اس دن پروگرام ہوتا، بڑا پروگرام آپ لوگ کریں گے، تو وہ لوگ بندی کی بہانہ بنا کر آپ کے پروگرام کا مس یوز کریں گے، ہائی جیک کریں گے، اور یہ جو مولانا ہے یہ RSS کے خلاف بولتے ہیں، RSS کی پول کھولتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی طرف سے یہ پریشر ہم پر آ رہا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس پروگرام کو پوسٹپون کر دیجئے۔ تو وہ لوگ ہمارے پاس پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مولانا ہے، عالم دین ہے، دھارمک پروگرام ہوتا ہے، اور ابھی جو پروگرام ہوگا صرف ٹیپو سلطان کی سوانح، ٹیپو سلطان کی ہسٹری اور اتہاس کیا ہے اس کے اوپر مولانا بولیں گے، مولانا کسی RSS، بجرنگ دل، BHP، ABVP، فلاں ہندو مہاسبھا، یہ وہ فلاں دماغ کا کسی پہ بھی نہیں بولے، صرف ٹیپو سلطان کے اوپر بولے، ٹیپو سلطان کی تاریخ کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، اور ٹیپو سلطان کی تاریخ غلط طریقے سے پیش کی جاتی ہے آج تک ہندو بھائیوں کے بیچ میں، ورنہ ٹیپو سلطان کو شیر کیوں کہا؟ ہم لوگ بولتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر، یہ ڈائیلاگ سب کو معلوم ہے ٹیپو سلطان کا یہ جملہ، لیکن ٹیپو سلطان شیر کیوں تھا؟ کیوں شیر کہا گیا اس کو؟ اس کی ہسٹری پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ بیک وقت بھارت کے اندر ایک تنہا ایسا مسلم لیڈر
جو 4 بڑی طاقت سے لڑ رہا تھا، چاروں طرف چاروں مخالف، اور بیچ میں تنہا وہ اکیلا لڑ رہا تھا۔ فتح علی سلطان عرف ٹیپو سری رنگا پٹنم میسور میں تھے، وہ ان کا قلعہ تھا۔ نظام دکن مسلم تھے، ٹیپو کے مخالف نواب محمد علی خان مراٹھا میں، ٹیپو کے مخالف مراٹھا سینا مراٹھا میں، مہاراشٹر میں وہ ٹیپو کے مخالف، اور انگریز ٹیپو کے مخالف، چاروں بڑی طاقت ٹیپو سلطان کے مخالف۔ لیکن ٹیپو سلطان نے کہہ دیا تھا کہ یہ چاروں بڑی جو طاقت ہے، انگریز نے ان تینوں طاقتوں کو خرید کر کہا کہ ٹیپو کو مجبور کرو، ٹیپو سلطان مجبور ہوگا، وہ ہم سے ہاتھ ملا لے گا، ہم اس دیش میں مکمل طور پر قبضہ کر لیں گے اور اپنی حکومت کریں گے۔ تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نظام دکن کو کہا کہ نظام تم میری مدد کرو، اس نے انکار کر دیا۔ محمد علی، نواب محمد علی کو کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ مراٹھا سیناؤں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور انگریز تو تھا ہی مقابلے کے لیے، انگریز تو چاہتا تھا کہ لڑائی ہو۔ تو انگریز نے ٹیپو سلطان کا جو وزیر اعظم تھا، میر صادق، میر معین الدین، میر قمر الدین، ان تینوں کو خرید لیا۔ اور یہ چاروں وہ تھے جو فوجوں کے سپہ سالار تھے۔ گولے جہاں پر لگنے تھے، توپ میں، میزائل میں، تو ان گولوں کی جگہ مٹی کا گولا بنا کر ڈال دیا تھا۔ کون؟ ٹیپو سلطان کا اپنا بڑا سپہ سالار میر صادق غداری کی بک گیا انگریزوں کے ہاتھوں، لالچ دیا ان کو پیسوں کا اور اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ جب مقابلہ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں 90 دن تک لڑائی چلتی ہے سری رنگا پٹنم میں۔ جب 4 مئی 1799 کا دن صبح فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر کے جب یہ تلوار اٹھاتے ہیں، سر پہ پگڑی باندھتے ہیں، طاؤس نامی گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور انگریز کا جب مقابلہ کرنے نکلتے ہیں تو انگریز کے پیچھے سے گولی چلائی جاتی ہے، طاؤس اس کے گھوڑے کے پیر میں لگتی ہے تو گھوڑا گر جاتا ہے۔ پھر ٹیپو سلطان کے پیر میں 2 گولیاں ماری جاتی ہے، ٹیپو سلطان بھی نیچے گرتے ہیں، مگر لڑکتے ہوئے بھی مقابلہ کرتے۔ جب انگریز قریب آ جاتا ہے، غداری کس نے کی تھی اور بتا کون رہا تھا کہ ٹیپو سلطان ابھی اس راستے سے جا رہے ہیں، ٹیپو سلطان ابھی اس قلعے میں گھسے ہیں، یہ ساری انفارمیشن خود ٹیپو سلطان کا سپہ سالار جو تھا میر صادق، وہ بھی ملعون تھا، وسیم رضوی جیسا منافق تھا، ہپوکریسزم کو اس نے جنم دیا۔ اس ملعون نے، اس نالائق نے ہاتھ ملا لیا ان سے جا کر۔ وہیں پر ایک ٹیپو سلطان کے وفادار نے دیکھا کہ میر صادق غداری کر رہا، تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دیتا۔ میرے بھائیوں، ٹیپو سلطان بیک وقت 4 طاقت سے لڑتے لڑتے آخر میں کان کے اوپر 2 گولیاں ماری جاتی ہے، وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونے سے پہلے ان کے ایک فوجی نے کہا کہ سر آپ کم سے کم ان انگریزوں سے ہاتھ ملا لیجئے تو آپ کو کم سے کم موت کے گھاٹ نہیں اتاریں گے، بچے یتیم نہیں ہوں گے۔ تو ٹیپو سلطان نے اس وقت میں کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ میں آج سر پہ کفن باندھ چکا ہوں نجیب خان، اس کا نام نجیب خان تھا جس نے کہی تھی یہ بات۔ میں آج سر پہ کفن باندھ چکا ہوں، میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی اللہ کے راستے میں اور بھارت کے راستے میں قربان کرنے کے لیے میں تیاری کر چکا ہوں۔ تم کون سی زندگی کی بات کرتے ہو؟ جب ان کی کن پٹی پر گولی لگی، 2 گولی نیچے گر گئے، ان کے لاش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا کہ وی وان، ہم جیت چکے، ہم بھارت آج سے ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اپنوں نے غداری کی تھی تو یہی کھڑا کیا کہ ان کو وسیم رضوی کو اپنا بنا کر، بس اتنی بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ وسیم رضوی اپنا نہیں ہے، وسیم رضوی کافر ہے، وسیم رضوی مشرک ہے۔ میرے بھائیوں، بس چونکہ میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، سویا نہیں ہوں،
لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں. بس گزارش کرتا ہوں میں بہت بہت شکریہ اراکین جلسہ کا کہ میں پہنچا اور آپ لوگوں کا کہ ہماری باتیں سنی. وسیم رضوی کے اوپر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ یا تو ہدایت دے یا اس کو اس زمین سے اس صفحہ ہستی سے اس کو مٹا لے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.